الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 25 ہے. سورت نمبر 11 ہر صفحے پر بائیں طرف جو ٹاپ ہے سب سورت لکھی ہوئی تھی. سورت کا نمبر ہوتا ہے ہود اور ساتھ 11 لکھا ہوا ہے. کافی آگے سورت نمبر 11 12 ہے لیکن سورت نمبر 11 ہے. سورت میں یہ جو دائرے ہیں گول پڑے ہوئے دائرے کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ آیت کا نمبر ہے. ہر صفحے کے بائیں طرف اوپر آیت نمبر 25 شروع ہو رہی ہے. سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 25 شروع ہو رہی ہے. ہر صفحے کے بائیں طرف دیکھیں 11 لکھا ہوا ہو جس پر سورت کا نمبر ہوتا ہے. ساتھ ہود بھی لکھا ہوا ہے 11 میں اور گول دائرے کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ سورت کا آیت کا نمبر ہے. جہاں 24 لکھا ہوا ہے نا جس دائرے کے اندر جس راؤنڈ جس سرکل کے اندر 24 لکھا ہوا ہے بس اس سے اگلی آیت جو ہے وہ شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون.
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. التها جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهان. ارشاد فرماتے ہیں واو اور لام البتہ قد تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوحًا نوح علیہ السلام کو الی طرف قوم ہی ان اپنی قوم کی طرف ہم نے بھیجا. انی بے شک میں لام واسطے کم تمہارے نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھل کھلا. یہاں معذوف ہوگا بے کلام انی لکم نذیر مبین یا قالا انی لکم نذیر مبین، کیونکہ انی میں یہ جو زیر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کلام مستانف ہے، یہ نیا کلام ہے، اور اس کا متکلم جو ہے وہ قالا کے معنی دیتا ہے، قالا کے معنی کے ساتھ بات کر رہا ہے. کیونکہ قالا کے بعد انا نہیں ہوتا، ہمیشہ انا ہوتا. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہتے ہوئے، یا انہوں نے جا کر یہ کہا کہ میں تمہیں کھل کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ان تفصیلیہ ہے، یعنی ڈر کا مفہوم کیا ہے، جس کو یعنی سے تعبیر کر لیں یا میری مراد یہ ہے کہ ساتھ تعبیر کر لیں، ان کو کہتے ہیں ان تفصیلیہ. ان یہ کہ یعنی میرے ڈرانے کا مفہوم یہ ہے کہ
ला ताबुदू, मत पूजा करो तुम, इल्लल्लाह, सिवाय ज़ात बारी। इन्नी, मैं, अखाफो, डरता हूँ, अला, ऊपर, कुम, तुम्हारे ऊपर डरता हूँ, यानी तुम्हारे बारे में डरता हूँ। किस चीज़ से? अज़ाबा, अजाब से, यौमिन अलीम, जो ऐसे दिन का है जो दर्दनाक है, दर्दनाक दिन के अजाब से तुम्हारे बारे में डरता हूँ। यानी मुझे ख़तरा है कि तुम्हें दर्दनाक दिन को अजाब होगा। मेरे डराने का हुक्म यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा मत करो, और बेशक दर्दनाक अजाब, दर्दनाक दिन के अजाब के बारे में, तुम्हारे बारे में दर्दनाक दिन के अजाब का ख़तरा महसूस करता हो। आपस काला, कहा, अल मलाओ, मलाओ आम तौर पर अरब की कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन लैंग्वेज है। रुआसा और सरदार, सरदारों की जमात के लिए इस्तेमाल होता है। तो सरदारों, रईसों, अमीरों और बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स ने, लाखोंपति लोगों ने ये कहा, अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जो काफिर हुए थे, में से कौम, कौम वो उसकी कौम में से जो लोग काफिर हुए थे, उनके सरदारों की जमात ने कहा, सरदारों ने कहा, जो लोग के उसकी कौम में से काफिर हो चुके थे। इन बदल मुतरमिनों की तरकीब है, जिसको अंग्रेजी में परम्यूटेटिव कहना चाहिए। सरदारों ने कहा जो उसकी कौम में से काफिर लोग थे, क्या कहा? माँ नहीं, नरा, देखते, का आपको, इल्ला, मगर, बशरन, एक बंदा, मिसला ना, जो हमारी मानंद है। ये बदल मुतरमिनों की तरकीब है। ये भी बशरन मिसला ना, अपने जैसा आदमी। वाव और मान नहीं, नरा, देखते, का आपको, कि इत्तबा, के पैरवी की आपकी, इत्तबा, पैरवी की, का आपकी, इल्ला, मगर, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, हम वो लोग के, अराजिलो, अराजिल जमा है अर्जुल की, अर्जुल जमा है रजील की, माने कमीना। इससे मुराद वो आदमी जो मुआशरे में कम पाया समझा जाता हो। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद ये जूते बनाने वाले हैं या कपड़ा बुनने वाले हैं, जुला है या मोची। मगर नहीं देखते हम आपको कि आपकी किसी ने पैरवी की हो, सिवाय उन लोगों के जो हम में से कमीने हैं। ये कुफार का कहना है कि जो हाथ से कमा के रोटी खाने वाले हैं, उनको एक शरीफ आदमी या एक मुअज़्ज़म आदमी या एक बेहतर आदमी समझने की बजाय उनको कमीने के लफ्ज़ से याद कर रहे हैं, लेकिन ये बोली काफिर की। बादी राय, सरसरी राय में, बादी या तो बदा से, जिसके माना इब्तिदा करने के हैं, इब्तिदाई राय में, यानी शुरू में बगैर ज़्यादा गहराई के सोचने के। तो ये बदिया या बदा या बदू से है, जिसके माने ज़ाहिर होना। आमतौर पर अरब लोग क्या कहते हैं, बदा अली, बदा अली, ये बात मुझे ख्याल आ गया, बदा अली, मुझ पर ये बात ज़ाहिर हुई। यानी जो कुछ उन्हें फर्स्ट इंस्टेंस में समझ में आया, बस बगैर सोचे समझे उन्होंने आपको मान लिया। वाव और माँ नहीं, नरा, देखते हम, लाम वास्ते, कुम, तुम्हारे, अला, ऊपर, ना, हमारे, मिन फज़लिन, कोई फजीलत, बल्कि नज़ुन्नु, गुमान करते हैं, समझते हैं, कुम, तुम्हें, काज़िबीन, झूठे। तो सरदारों ने, जो कि उसकी कौम में से काफिर थे, सरदारों ने जो कि उसकी कौम में से काफिर थे, उन्होंने कहा कि हम तो आपको नहीं देखते मगर अपने जैसा आदमी ही देख रहे हैं, हम तो तुझे कुछ नहीं समझते सिवाय अपने जैसा आदमी समझ लेगी। और हम नहीं देखते कि आपकी किसी ने पैरवी की हो सिवाय उन लोगों के जो हम में से कमीने और घटिया लोग हैं, सरसरी राय से। फर्स्ट इंस्टेंस में जो उनकी राय आ गई उसके मुताबिक उन्होंने तुम्हें मान लिया, वो भी सोचते तो कभी ना मानते। ये कुफार का कहना नूह अलैहिस्सलाम के जवाब।
اور ہم تو آپ کے حق میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں تسلیم کرتے، ہم تو آپ کی اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں جانتے بلکہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کس قدر سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی دریدہ داری اور کفار کی بدگوئی اور بد کلامی کے جواب میں نہایت سنجیدہ زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی کا بیان کس قدر شستہ اور حسین ہے۔ قال، انہوں نے کہا، فرمایا، یا اے قومیں، یہ قومیں کے نیچے جو کسرہ پڑا ہوا ہے، زیر پڑی ہوئی ہے، یہ بتا رہے کسرہ میں قومی ہے، کثرت استعمال میں یاز ہو جایا کرتی ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، یہ علامہ بدر الدین زرکشی نے کتاب البرہان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ ارأیتم قرآن مجید میں اکثر اخبرونی کے معنی میں مستعمل ہے، حالانکہ عربی قواعد کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے کیا تم نے دیکھا، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں بتاؤ تو، مجھے بتلاؤ ہوا ہے۔ تو یہ ارأیتم ان کلمات میں سے جس کے معنی اخبرونی کے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے کہ صرف عربی جاننے والا ترجمہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو قرآن عظیم کی تعلیمات کے بارے میں پختہ قسم کی معلومات ہو، اور ہزارہ کتابیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ ارأیتم، مجھے بتاؤ، لفظی ترجمہ ہے کیا تم نے دیکھا، لیکن قرآن عظیم کی خاص بولی میں اس کے معنی اخبرونی، مجھے بتاؤ۔ ان کنتو، اگر میں ہوں، ان اگر کنتو ہوں میں، علی اوپر بینۃ شہادت کے، من سے رب یا ضمیر متکلم میرا، اپنے رب کی طرف سے میں شہادت پر ہوں، تو یعنی میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہو میری سچائی کا، وہ اور آتانی، اور وہ مجھے دے دے، رحمتن کوئی رحمت، من سے اندپاز ہی اپنے، اور وہ مجھے اپنی طرف سے کوئی رحمت دے دے، واپس امیت، وہ اندھی کر دی جائے، علا اوپر کم تمہارے، تو وہ تم پر اندھی کر دی جائے، یہ تمہاری آنکھیں اس کے بارے میں اندھی کر دی جائیں، تو میرے پاس کا اس کا علاج ہے۔ انلزمکموہا، کیا نلزم، ہم چپیک دیں، چپکا دیں، پیسٹ کر دیں، سٹک کر دیں، کم تمہیں، انلزم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ الگ ہے، آگے کم سے جو اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگائیں تو کم کمو بن جاتا ہے، تم تمو بن جاتا ہے، وجدتموہم فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، ثقفتموہم، تو یہ کم ہے جو کمو بن گیا ہے، ہا کی وجہ سے ہا لگی ہے، کم چپیک دے تمہیں، ہا ہو، تو کیا ہم تمہیں خود بخود جبرن چپیک دیں، واو در حال، یہ واو حالی ہے، در حال کے، انتم تم نام واسطے، ہا اس کے، کارہون ناپسند کرنے والے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھے بتاؤ، اگر میں خدا کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے شہادت پر ہوں، یعنی میرے پاس خدا کی طرف سے شہادت ہو میری سے، یعنی میرا معجزہ، اس شہادت سے مراد ہے معجزہ، کہ جھوٹے کے پاس کبھی معجزہ نہیں ہوتا، یہ بات میں شرح میں عرض کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے میری سچائی کی شہادت ہو اور وہ مجھے اپنی طرف سے رحمت دے دے، یعنی نبوت ہو، یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، اور وہ تم پر اندھی کر دی جائے، یعنی تمہاری آنکھیں اس کے بارے میں اندھی کر دی جائے، یہ اسلوب سخن ہے، ایک سٹائل آف ایکسپریشن ہے عرب کا، کہ وہ تم پر اندھی کر دی جائے، یعنی تمہیں اس کے بارے میں اندھا کر دیا جائے، تو کیا میں تمہیں خود، ہم لوگ خود تمہیں جبرن چپیک دیں، در حال کے، جب کہ تم اس کو خود پسند نہیں کر رہے ہو۔ تشریح میں بہت بات کھل جائے گی، سر دست آپ لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ سمجھ لیجیے۔ واو او، یا اے قوم، اے میری قوم، لا نہیں اسألو مانگتا میں کم تم سے، علا اوپر ایک اس کے مالن کوئی مال، میں اس تبلیغ کے بارے میں
یا تعلیمی قد و کاوش کے سلسلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ ان نہیں ہے، یہ ان شرط کے لیے اگر کے معنی میں ہوتا ہے، اور ان نفی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جس وقت اس کے بعد اللہ آیا ہوا ہو تو یہ سمجھ جائیں یہ ان لا کے معنی میں۔ ان اجری نہیں ہے میرا اجر الا مگر اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، واو اور ما نہیں، انا میں، بے طارد با زائدہ ہے، ما نافیہ کے بعد با اکثر زائدہ آیا کرتی ہے۔ طاردن دھتکارنے والا، ڈانٹ کے نکالنے والا، الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے ہیں، انا بے شک ہم وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے پروردگار کے، ولکنی لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوم تجہلون جو جاہل ہے۔ یہ نکرہ کے بعد جملہ یا شبہ جملہ، یعنی ایک کمپلیٹ سینٹینس یا ایک کلاس اگر آئے تو وہ ایڈجیکٹائیول کلاس ہوا کرتی ہے۔ قاعدے کے مطابق تجہلون یہ صفت ہے قوم کی، لیکن میں تو تمہیں ایک جاہل اور بے خبر اور انجان قوم پا رہا۔ اے میری قوم میں اس سلسلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، اور میرا اجر اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہے، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ میں ایمان والوں کو دھتکارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایمان والوں کو دھتکارنے کا نہیں ہوں۔ یقیناً وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک انجان قوم سمجھتا ہوں۔ یا قوم اے میری قوم، من قوم، ینصرو مدد کرے گا، نی میری، من اللہ بنسبت اللہ کے یا اللہ سے، بمقابلہ اللہ کے، بمقابلہ اللہ کے۔ ان اگر ترتو میں دھتکار دوں ہوں انہیں، یہ ترتو ماضی کا صیغہ ہے لیکن ان کی وجہ سے یہ مضارع کی معنی دے گا، اگر میں انہیں دھتکار دوں، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں میری کون امداد کرے گا؟ اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ النصر من کے معنی کسی سے بچانا، مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں انہیں دھتکار دوں تو؟ اور کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ واو اور لا نہیں، اقولو کہتا میں، لام واسطے کم تمہارے، اس کی اسپیشل پریپوزیشن لام ہے، اقول قول کے بارے میں، کسی سے بات کرنے کے لیے القول اللہ، میں نے کسی سے بات کر، لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا، عندی کیا نہیں کہتا، اندی سے رپورٹڈ سپیچ ہے، اندی کے میرے پاس ہیں، اند میں نے پاس یا میرے پاس ہیں، خزائن، خزائن جمع ہے خزانہ کی یا خزینہ کی، یہ کسی جگہ کوئی سٹور کرنا، روپیہ پیسہ ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو، اس کے لیے خزینہ استعمال ہو سکتا ہے یا خزانہ استعمال ہو سکتا ہے۔ خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، علامہ جابر زمخشری جو لغت اور گرامر میں امام تسلیم ہوتا ہے، اگرچہ مذہب معتزلی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا بھی وہی محل ہے جو اندی خزائن اللہ کا ہے۔ من نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ لا کی نفی جو ہے عالم الغیبہ پر واقع نہیں ہوئی، بلکہ لا اقولو کے اول میں جو ہے اس کا تکرار ہے، تو لا کا لا سے تکرار آئے تو اس کے بعد کے فعل کو حذف کرنا درست ہے عربی قواعد کے مطابق۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ عالم میں جان لیتا ہوں الغیبہ غیب، واو اور لا نہیں، اقولو کہتا ہوں میں، انی کے بے شک میں، ملک فرشتہ ہوں، واو اور لا نہیں، اقولو کہتا ہوں، نام واسطے، الذین ان لوگوں کے، کہ تزدری، یہ ذرا یزری سے ازدرا یزدری ازدراءً، یہ قاعدہ ہے کہ دال زال زا اگر ان میں سے ایک بھی ایک باب اس کا باب میں خیال نہ اس کے فاقل میں کے مقابلے میں جائے تو تا کو دال سے بدل دیتی ہے، اس قاعدے کے مطابق ازدرائیہ کو تا کو دال سے بدل کے ازدرائیہ بن گیا، تو ازدرا یزدری ازدرا مانے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، رذیل سمجھنا۔ تزدری
کہ حقیر دیکھتی ہیں آیونوں آنکھیں، عین جس کے معنی آنکھیں اس کی جمع آیون آتی ہے، اور عین جس کے معنی سردار کے اس کی جمع آیان آتی ہے، عین جس کے معنی چشمے کے اس کی جمع عیون آتی ہے۔ ایک لفظ عین ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن جمع میں پھر ڈیفرنس ہوتا ہے۔ یہ آیون آنکھیں ان تمہاری، نہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں جنہیں حقیر سمجھتی ہیں، کیا نہیں کہتا ہوں کہ لن کبھی بھی نہیں یؤتیہ دے گا انہیں اللہ تبارک تعالیٰ خیرن کوئی خیر۔ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں میں ان سے بھی کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عالم زیادہ اچھا جانتا ہے بما اس چیز کے بارے میں۔ علم کی اسپیشل پریپوزیشن با ہے، کبھی با کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ العلم بشیء میں کسی چیز کا علم ہونا۔ فی بیچ انفسہم ان کی جانوں کے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لام البتہ، من سے اور ظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ اگر تمہارے کہے کے مطابق میں ان کو کہوں کہ چلے جاؤ یہاں سے تو بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان لیتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں کبھی اللہ کو خیر نہیں دے گا جن کو تمہاری آنکھیں رذیل سمجھتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں خوب جانتا ہے۔ بے شک اگر تمہارے کہے کہ میں آپ کو ایسا کہوں تو اس وقت میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالو انہوں نے کہا یا نوح کو، اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، بے شک آپ نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، جادلتا جھگڑا کیا ہے، نہ ہم سے، فاپس اکثرتا زیادہ کیا ہے آپ نے، جدالا جھگڑے کو، نہ ہمارے جھگڑے کو زیادہ طول دیا ہے، فاپس اتنا لے آتو ہمارے پاس، بما وہ چیز، الاتیاب بشیء کے معنی کوئی چیز لے آنا، فاتنا بما لے آ ہمارے پاس وہ چیز، یہ باعتا دیے اس کے معنی ساتھ کے نہیں ہے، یہ انٹرانسٹیو ورب کو ٹرانسٹیو بنانے کے لیے آتی ہے۔ فاتنا بما وہ چیز ہمارے پاس لے آ کے، تعدنا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان اگر کنتا ہیں آپ من سے الصادقین سچے۔ اے نوح بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور جھگڑے کو بہت طول دیا ہے، جن چیزوں کی آپ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمارے پاس لے آئیں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ قالا فرمایا انہوں نے، ان نوابجوز کے نہیں کہ یاتیکم، یاتی لائے گا، کم تمہارے پاس، بے ساتھ ہی اس کے، یہ بھی وہی باعتانیت ہے، لائے گا تمہارے پاس اس سے اللہ تبارک تعالیٰ، ان اگر شاء چاہے گا، وہ اور ما نہیں، تم بمعجزین، یہ با زائدہ ہے، معجزین میں روکنے والے، عاجز کرنے والے، تھکانے والے۔ انہوں نے فرمایا کہ بجوز اس کے نہیں ہے کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا تو، اور جب وہ ایسا کرے گا تو تم پھر اس کو روک نہیں سکتے، تو تم اس کو روک سکنے کے نہیں ہو۔ واؤ اور لا نہ ہی ینفع نفع دیتی ہے، کم تمہیں نسخی میری نصیحت، ان اگر اردت تو ارادہ کروں میں، ان یہ کہ ان سکا ہمدردی کروں میں، لام واسطے ہم تمہارے، ان اگر کانا ہو اللہ تعالیٰ یریدو چاہتا، ان یہ کہ یغویہ اغوا، یغوی اغوا ان مانے کسی کو کڈنیپ کر لینا، ایبڈکٹ کر لینا، اڑا لے جانا، اچک لے جانا، اوا وہ ربکم تمہارا پروردگار ہے، واؤ اور الیہ اسی ہی کی طرف ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا، اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر میں یہ ارادہ کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو تو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو تو میرے نصیحت کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے، وہ الہی ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔
ام یقولون افتراہ، ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا ہو، وہ اس نے خود گھڑ لیا ہے. قل فرما دیجئے ان اگر افطرتہ میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو فاپس علیہ مجھ پر اجرامی میرا جرم ہے. اجرم یجرم اجرام یہ مصدر باب فعل کا، اجرامی یا کے ساتھ جائز ضمیر متکلم، پس مجھ پر میرا جرم ہے. واو اور انا میں ہوں بری دور بیزار مما اس چیز سے تجرمون جو تم جرم کر رہے. جب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تمہارے کہے کے مطابق تو یہ جرم مجھ پر ہے، اور جو کچھ تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بیزار اور دور. یہ ہے آیات طیبات کا ترجمہ. اور میں ایک مرتبہ یہ پھر عرض کر دوں کہ اس درس قرآن پاک کی جو لینگویج ہے یہ وعظ کی زبان نہیں ہے، یہ تدریس کی زبان ہے. یعنی اس وقت میں آپ کے جذبات کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں آپ کو دل اور دماغ میں ایک بات نہایت سالم انداز میں ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ سکیں. اور پھر اگر کسی اپنے بال بچے یا خاندان یا کسی دوست کو پڑھانا چاہیں تو آپ اس پر قادر ہوں کے پڑھا سکیں. اگر میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو کوئی قرآن کا درس دینے کا تو سینس نہیں ہے. یہ ٹیچنگ کی لینگویج ہے. میں اپنے خیال کے مطابق پڑھا رہا اور آپ حضرات پڑھ رہے ہیں اور بات کو اچھی طرح سمجھیں. تقریر میں ایک آدمی مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے فاضل پیرائے اختیار کرتا ہے جو ارریلیونٹ بھی ہوتے ہیں، غیر متعلق بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شامل کر دیتا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غیر متعلق بات نہ آئے تاکہ سولڈ مضمون جو قرآن مجید کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ میں جائے. اس لیے آپ نہایت سنجیدگی سے کسی جذباتی بات کا انتظار کیے بغیر اصل مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں. گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے مومنوں اور کافروں کے مقابلے میں بیان کی تکمیل فرمائی. یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے کہ جب کسی مضمون کا کوئی کنکلوژن کرنا چاہتا ہے تو دونوں جماعتوں کے انجام بیان کرتا ہے. ایک طرف مومنوں کا کردار، ایک طرف کافروں کا کردار، کیونکہ الاشیاء طرح چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے سے اچھی طرح نکھر جاتی ہیں تو وہ مضمون ایک معنی میں مکمل ہوا. اب پھر وہ حق اور باطل کی جنگ ایک نئے پیرائے میں دکھلائی. اس سے مراد کیا تھی؟ اصل میں سورہ ہود جو ہے یہ مکی ہو کر کفار مکہ اس کے مخاطبین ہیں، تو کفار مکہ کے ساتھ بات جس ڈگر پر چل رہی ہے اس طرح کے چند ایک ایگزامپلس، چند ایک پریسیڈنٹس جو سابقہ امتوں میں گزر چکے ہیں، نبی اور اس کے منکرین کی جو باہمی آویزش ہے اس کو دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آئینے میں کفار مکہ کو اپنی تصویر دکھلائی جائے کہ اس وقت تمہارے خد و خال شیشے میں کس طرف نظر آ رہے ہیں. کیا کفار کی طرف نظر آ رہے ہیں یا مومنین کی طرف نظر آ رہے ہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام کا کردار اور آپ کی سیرت، صورت اور اخلاق، آپ کی ظاہری اور باطنی زندگی کے اسرار و احوال وہ کیا طابق النال بالنال، یعنی اول سے آخر تک پوری طرح نبی کی زندگی سے ٹیلی کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر یہ تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے درس عبرت ہے. تم سمجھو کہ اس وقت تمہاری کشتی جو ہے وہ بھنور میں چھری ہوئی ہے اور شیطان کسی کنارے پر تمہیں لے جانے سے مانے آ رہا ہے. تو اب وہ نوح علیہ السلام کی ذات پاک بھی ان کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے جو اس وقت بعض میں بطور نصیحت کے استعمال ہو رہی ہے کہ اے کفار مکہ تم سمجھو کہ اس وقت تمہاری زندگی کے مدھم اور پنچم اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو نشے و فراز ہیں ان دونوں کو کمپیئر کرو کہ تمہاری زندگی کس سے ملتی ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقع طوفان، کفار سے مزاحمت اور انتہائی مشکلات سے گزرنا یہ عراق کی سرزمین میں واقع ہو چکا ہوا تھا. عراق اور حجاز دونوں جو ہیں وہ متشابہ حکومتوں میں سے ہیں، علاقائی طور پر ان کی بول چال میں بھی کافی مشابہت اور مواصلت اور خاندانی تعلق داری بھی ہے. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ بھی وہیں گزر چکا تھا تو ابراہیم علیہ السلام سے قریب کا تعلق محسوس کرتے تھے کفار مکہ، اور اپنے تئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھنے کی بنیاد پر ان کی ہسٹری کو جاننے کے بھی دعوے دار تھے.
تو اب یہ دونوں باتیں ایک ہی سرزمین میں گزر چکی تھیں، اس لیے ان کو اپنی بات ان کے آئینے میں دیکھنے کے لیے ایک اچھا موقع میسر آ رہا تھا۔ اس بنیاد پر نوح علیہ السلام کا ذکر اس موقع پر چھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محبوب تیری صورت زندگی کوئی نئی بات نہیں، اس طرح کی باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تو تمہیں کھل کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ نبی اپنی پالیسی بالکل واضح رکھتا ہے اور وہ کسی طرح کا اخفاء اور ابہام نہیں کرتا۔ نبی کو کسی تقیے کا الزام دینا کہ کسی تقیے کی بنیاد پر جان بچانے کی غرض سے کچھ حقائق کو چھپاتا رہا ہے، نہ یہ انسانی پیمانے پر ایک صحت مند بات ٹھہرتی ہے اور نہ نبی کے معیار عظمت پر یہ بات خوشنما لگتی ہے۔ اس لیے جو بھی نبی آتا ہے وہ کہتا ہے کھل مکھلا ڈرانے والا، یعنی کوئی تمہاری بزرگی اور برتری کی وجہ سے کوئی بات چھپانے کے لیے تیار نہیں۔ جو تمہاری زندگی ہے یہ ٹھیک جہنم کی طرف جا رہی ہے اور اس کا انجام سوائے جہنم کے شعلے میں جا کے جلنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور میرے ڈرانے کا مفہوم یہ ہے کہ سوائے ذات باری کے اور کسی کی پوجا نہیں کرنے۔ یہ ہر نبی کی ایک متحدہ اور متفقہ آواز رہی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کی دعوت دیتا رہا ہے۔ خدا کی خدائی میں شریک کرنا یہ کسی بھی آسمانی دین میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی روا نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میری قوم میں کیوں نہ بربلا تم سے کہوں جب میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں کھل کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ دردناک دن میں ہونے والے عذاب کے باب میں تمہارا مجھے خوف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس عذاب کی زد میں آنے والے ہو۔ یعنی صاف صاف دو ٹوک بات کہہ دی۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بھی تسلی مراد ہے اور کفار کو بھی سمجھانا مراد ہے، ان کی تفہیم مراد ہے اور سرکار کی تسکین مراد ہے۔ ایک ہی بیان سے دونوں کام ہو رہے ہیں کہ اے سرور انبیاء، تمہیں ہم تسکین دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں جو مزاحمت پیش آ رہی ہے یہ ایک نئی بات نہیں، پہلے اس طرح کی مزاحمتیں گزر چکی ہوئی ہیں۔ اور کفار مکہ کو یہ بتانا مراد ہے کہ تمہارے جیسے منکرین پہلے بھی اپنے آپ کو کثرت تعداد کی بنیاد پر اور نبی کو اکیلا جاننے کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے رہے، اور یہ غلطی ان کی اس وقت ان پر کھلی جب طوفان کے تپیڑوں میں آئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ آخری وقت جب بیت رہا ہو اس وقت تمہیں ہوش آئے، جیسا فرعون نے کبھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اب ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر، لیکن اس وقت کہا جبکہ موجوں کے تپیڑوں میں۔ اللہ کریم کہتے ہیں محبوب کبریا، تم نے بھی بات کی ہے نا، تو تم نے ان سے مانگا کچھ نہیں، ان کی منڈیوں میں حصہ دار نہیں ہوا، ان کے کاروبار میں شریک نہیں ہوا، ان کی شہرت کو آپ نے متاثر نہیں کیا، آپ نے صرف ان کے تہذیب زندگی کو جس کے اندر سیاسیات کے بھی راز مضبر تھے، یعنی ایک ایک آدمی کو چار چار خداؤں کا تصور دینا تاکہ یہ عقائد ہی میں الجھا رہے اور ساری زندگی ہمارے اقتدار میں شریک ہونے کا موقع ہی نہ ملے۔ کیونکہ اگر بت پرستی کا لانا کسی مذہبی پیشوا کی تاریخ میں ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بت پرستی کا بانی کوئی مذہبی پیشوا ہے۔ عمر بن لحی ایک شخص گزرا ہے جو مکہ شریف کا حکمران گزرا ہے، اس نے ایران میں دیکھا کہ ایران میں کیوں ویل اسٹیبلشڈ حکومت جا رہی ہے۔ ایک مدت سے لگاتار ایرانیوں کو دو باتیں آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، یا تو آدمی کو عقائد اور نظریات کے الجھاؤں میں اس طرح ڈالے رکھا جائے کہ اس کو ہوش تک نہ آئے میں کس مذہب کا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اور دوسرا جو کبھی مصدق نے ایک سسٹم ایجاد کیا تھا کہ زن اور زر کسی کی ملکیت نہیں، جس کے پاس اس کی رات آ جائے اسی کی ملکیت ہے۔ تو اس میں نہ بہن کی تمیز نہ ماں کی تمیز، یا شہوت کا پتلا بنا کے انسان کو چھوڑ دیا جائے تو ہر وقت حیوانات کی طرح جو چراگاہ میں حیوانات چرتے ہیں تو ہر حیوان اپنے جوڑے کی تلاش میں ہے، ان کو فری کر دیا جائے، آدمیوں پر پابندی جنسیات کی نہ رکھی جائے، تو آدمی پر جنسی پابندی نہ رکھی جائے تو پھر انسان کو تعمیری کام کرنے کی عادت نہیں، ہر وقت جنسی رجحانات کی تلاش میں رہتا ہے، جیسا کہ اس ملک میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ آج کل کی حکومت کا جو مزاج ہے وہ قدیم ایران کی طرح لگتا ہے۔ ایک تو وہ زر پر لمیٹیشن کسی طرح کی نہ ہو، تقسیم دولت اس بے ترتیبی سے ہو
کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ یہ دولت کدھر سے آئی ہے اور کہاں خرچ ہونی ہے، اور دوسرا یہ کہ جنسیات کے بارے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو جس وقت ابتدائی جوانی کے جذبات جو انبوہے جذبات کا ٹائم ہے، اس وقت اگر جوڑوں کو اس میں الجھا دیا جائے تو ابتدائی زندگی میں شامانیات میں الجھ جانے والا تو 80 برس 100 برس تک بھی یہ سمجھ نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے میں ابھی بھی بچہ ہوں۔ ہم نے بڑے بڑے آوارہ آدمی زندگی میں دیکھے ہیں 100 برس تک ہو گئے تو اپنے آپ کو لڑکے کے ہم سارے لڑکے اکٹھے ہو گئے، وہ لڑکے اکٹھے ہو گئے، یہ سارے لڑکے آ گئے، اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے۔ تو وہ جو ان کا جنسی رجحان تھا نا، اس سے انہوں نے سیاسی مفاد لیا تھا، اور جو پیسے کی فراوانی تھی اس سے بھی انہوں نے سیاسیات کا تحفظ لیا تھا۔ تو اصل مقصود اس کا سیاست تھا۔ عمر بن لحی نے سوچا کہ اس وقت ایران کی حکومت کے اسٹیبلش ہونے کے جو وسائل ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک جنسیات اور دوسرا مالیات۔ اس طرح کا نظام اس نے آ کر کے سرزمین مکہ میں متعارف کرایا، اور وہ آ کر کے اس نے عباداتی نظام جو تھا، عباداتی نظام میں وہ مذہبی رجحان کے کئی خداؤں میں الجھا رہے، ساری زندگی عقیدے ہی کے چکر میں رہ کے کدھر جانا ہے، اور دوسرا سیاسی طور پر مالی نظام کی فراوانی اور جنسیات کی فراوانی، یہ چیزیں ملیں گی تو یہ سیاسیات سے اور اقتدار سے بالکل بے خبر رہے گا۔ تو عمر بن لحی نے یہ دونوں چیزیں آ کر کے حجاز میں عام کی تھی۔ اسی کے زمانے میں جنسی رجحانات بھی عام ہوئے تھے۔ آپ اگر پاکستان پر بھی غور کریں تو ہمارے وہ چند حکمران جن کے زمانے میں عورتوں کے سروں سے دوپٹے اترے، ان کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جن کے زمانے میں عورت بالکل کھل کے میدان میں آئی اور سیاسیات کے میدان میں بالکل مکمل طور پر لڑنے لگی، ان کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان کی مراد بھی نہ تو وہ کوئی مذہبی پیشوا تھے، نہ کسی مقدس خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہماری حکومت کی عمر لمبی ہو۔ تو ان رجحانات کی بنیاد پر انہوں نے جنسیات کو عام کیا تھا، اور انہی کے زمانے میں وہ مذہبی جھگڑے جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہوئے۔ وگرنہ کوئی کسی نبی کا جب کلمہ پڑا ہوا ہو تو اس کی عزت تسلیم کرنے میں اسے کیا دقت ہوتی ہے؟ ایک کو پیر مان لیا جائے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، تو ایک کو نبی مان لیا جائے تو اس کی عزت و تکریم میں پھر کون سا اور مانے رہ جاتا ہے؟ تو بنیادی طور پر سیاسیات مقصود ہے۔ تو عمر بن لحی نے وہ آ کر کے متعارف کرائے تھے۔ یہاں تک وہ بات آ گئی تھی کہ عربوں میں کھلے میلوں پر یہ اشعار انہوں نے میلوں منڈیوں میں پڑھے، حویت السمانہ فشیبننی فقد کنت اقدمن حویت السمانہ، مطلب ان نہایت فوش قسم کا یہ کلام ترجمے کے قابل بھی نہیں۔ یہ کھلے طور پر یہ کعبۃ اللہ کے کمپاؤنڈ میں یہ اشعار پڑھے گئے، جنسیات کے ننگے قسم کے کلمات۔ اسی طریقے اور سے فمثل کہ خلقت ترکت ومرضع فالہتها عن ذی تمام مقبلین، یہ بھی عربی اشعار ہیں، ان کے بھی نہایت ترجمے نامناسب ہیں، عربی کے بھی نے پڑھ لیے ہیں وغیرہ، ترجمے بہت ننگے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے کمپاؤنڈ میں لوگوں نے پڑھے۔ تو یہ عمر بن لحی کی ایجاد تھی، اسی نے بت آ کر کے رکھے تھے، اور اسی نے آ کر کے یہ جنسیات کو بھی عام کیا تھا۔ عقائد اور نظریات کی جنگ بھی اتنی چھڑوائی تھی کہ کئی بت ایک آدمی کے لیے تھے۔ ایک آدمی سمجھتا تھا کہ یہ بت جو ہے یہ بارش کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، یہ بت جو ہے یہ میں نے روٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ بت جو میرے جوڑے کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو ایک خدا پر بھی ان کا گزارا نہیں تھا، جن کا خدا ہی ایک نہیں رہا تھا، ان کا باقی کیا ایک چیز رہ گئی ہوگی۔ تو وہ چونکہ ادھر ایران کی طرف سے لائی گئی تھی، آج عراق کی حیثیت جو ہے بالکل مختلف ہے، لیکن کبھی جو یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے نا، بین النہرین ٹیگرس اور یوفریٹ، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کیانیوں کا دارالخلافہ اس جگہ تھا۔ اس لیے وہ جو گریٹ پاور تھی نا، ایرانین گریٹ پاور جو ہے اس کا مرکز یہی تھا۔ اس کا یہ تہران وغیرہ یا رے وغیرہ کا علاقہ، یہ سیستان کا یہ نہیں تھا، بلکہ یہی عراق کا علاقہ تھا۔ تو یہ چونکہ تہذیب ادھر سے آئی تھی، اس لیے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے قصص بھی اس تہذیب، اس تعلیم کی معرفت ان تک پہنچ چکے تھے، اور پہلے بھی خاندانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کے واقعات کثیر تعداد میں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اب اللہ رب العزت محبوب کبریاء کی تسلی کے لیے اور دشمن کی تذلیل کے لیے ان کی پکچر سامنے رکھتا ہے کہ آؤ دیکھیں کہ کون کس سے ملتا جلتا ہے۔ تو کفار عراق کے بارے میں وہ خود عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ذلیل ہوئے تھے،
اس لیے انہیں بتانا مراد تھا کہ تم بھی باز نہ آئے تو تمہیں بھی ذلیل ہونا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی تعلیمات سچی تھیں، تو ان کی تعلیمات پر جو عمل کر گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا وہ ذلیل ہوئے تھے۔ اب انہیں بتانا مراد تھا کہ ان کی تعلیمات وہی تھی جو سرکار کی ہیں، اور کفار عراق کا طریقہ کار اور رویہ وہی تھا جو تمہارا ہے۔ اس لیے جو نوح علیہ السلام کا انجام ہوا تھا وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہونے والا ہے، اور کفار عراق کا جو انجام ہوا تھا وہ کفار مکہ کا انجام ہوا۔ اس سے گفتگو ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا۔ بڑی مزیدار بات قرآن مجید نے کہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اس کی قوم میں سے کافر تھے نا، سب نے نہیں کہا تھا، ان میں جو سردار اور امیر تھے۔ معلومات نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ غریبوں کی بولی ہی نہیں۔ ان الاسلام بدا غریبا ثم سیعود کما بدا وکما قال علیہ السلام۔ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے اور آخری وقت میں غریب ہی اس کی پناہ ہوں گے۔ پوری دنیا میں دیکھیں بدعقیدہ لوگوں کی تعداد امیروں میں ملتی ہے، نبی کا انکار یہ غریبوں کا مضمون ہی نہیں ہے، یہ امیروں کا مضمون ہے۔ کس نے کہا فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اس کی قوم کے جو کافر لوگ تھے، اور کافر بھی وہ جو امیر تھے۔ ایک بڑی ٹھکانے کی بات ہے، یاد رکھیں، جو بات انہوں نے کہی تھی وہ بعد میں آئی ہے، ان کے کفر کا ذکر پہلے قرآن عظیم نے کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئیے؟ نبی کو بشر کہنے کا جو کلمہ ہے یہ بعد میں آیا ہے، ان کے کفر کا ذکر قرآن مجید نے بعد میں کیا ہے۔ اب ان کے بشر کا ذکر بشر کہنے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اندازہ اس ترتیب پر غور کریں، پہلے ان کے کفر کا ذکر کیا، بعد میں بتایا انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔ اب دونوں میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے ان کا کفر، بعد ان کا نبی کے بارے میں حد تک آمیز کلام۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ جب تک کہ کوئی کفر کی حد تک ضائع نہ ہو چکا ہو، دھیان کریں میری بات، جب تک کہ کسی کے سینے میں کفر تک نہ آ چکا ہو، اس وقت تک کسی آدمی کی زبان پر نبی کی حد تک کا کلمہ نہیں آنا۔ کہا تو انہوں نے بشر تھا، کفر کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے؟ معلوم کوئی ثواب کا کلمہ ہوتا نا، تو کہا بڑے نیک لوگوں نے، بڑے حق پرست لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر، آپ نے کہا یہ کام تو کافروں کا ہے۔ اللہ کے بات ہے اس کی قوم کے جو کافر تھے اور بڑے بڑے امیر کافر، یہ کفر اور امارت۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معرفت المذاہب، عام جو معاجم ہیں یعنی ساکن پھیریا سے، انہوں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعض کتابوں میں اس کے حوالے آئے ہیں۔ میرے پاس اس کا جو کلمی مسودہ ایک موجود ہے میرے راولپنڈی کے خانے میں، تقریباً 15-16 برس کی کتاب میں، یہ کچھ زیادہ ہوگی، جس کے اندر امام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی خدائی کے دعوے دار گزرے ان میں کوئی غریب آدمی نہیں گزرا، نبوت کے جتنے جھوٹے دعوے دار گزرے ان میں کوئی آدمی ان پڑھ نہیں گزرا۔ اب ان دونوں مقدمات کو ترتیب دیجیے کہ کوئی غریب آدمی خدائی کا جھوٹے دعوے دار نہیں گزرا۔ کیا مطلب نکلا؟ بڑے بڑے امیر تھے، بڑے بڑے امیروں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ معلوم ہے جب دولت آ جائے تو بندہ رہنے کو نہیں چاہتا بلکہ خدا بننے کو چاہتا ہے، معاذ اللہ سولیاذ باللہ۔ اگر دولت بھی ہو تو بندہ بن کے رہے تو قابل دید ہو۔ اور جتنے بھی نبوت کے چھوٹے دعوے دار گزرے ان میں کوئی آدمی ان پڑھ نہیں گزرا، بڑے بڑے چوٹی کے اسکالرز گزرے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزرے۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہ علم آ جائے تو امتی رہنے کو دل نہیں چاہتا، نبی بننے کو دل چاہتا ہے۔ اگر علم بھی ہو اور پھر وہ نبی کا غلام بن کے بھی رہے تو وہ آدمی قابل دید ہوتا ہے۔ یہاں قرآن عظیم نے مرض بتایا، مرض دو لگے تھے، ایک امیر تھے، دوسرا کافر تھا۔ یہ دونوں طاقتیں جب جمع ہوئیں تو نبی کے بارے میں بشر کا کلمہ ان کی زبان پر آیا۔ اس سے سمجھ جائیں کہ یہ آسان کام نہیں، دو کورس کرنا پڑتے ہیں، ایک تو بڑا امیر بننا پڑتا ہے، دوسرا ہاں۔ یہ سورہ تغابن نکالی ہے۔ یہ سورۃ نمبر 64 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے۔
جی یہ ایک بات چلی آ رہی ہے، اللہ کی بات ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یعنی یہ سورت نمبر 64 ہے، سورت نمبر 64 کی آیت نمبر 6 ہے۔ آسان طریقہ، ہر پیج کے بائیں طرف ہے، اوپر ٹاپ پہ سورت کا نام بھی ہوتا ہے، ساتھ نمبر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ٹاپ پہ دیکھیں اب تغابن جانے کا 64 لکھا ہو، یہ سورت کا نمبر ہے، سورت کا نام اور نمبر دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اور متن کے اندر جو ٹیکسٹ ہے نا، اس کے اندر جو دائرہ پڑا ہوا ہوتا ہے سرکل، اس کے اندر جو نام ہوتا ہے یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ جی ہاں یہ اس کا نمبر ہے۔ یہ دیکھیں جب آیت شروع ہوتی ہے تو نمبر دے کے نہیں شروع کرتے، جس جگہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں نمبر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مدبر جو ہے، دائرہ جو ہے، یہ گزری ہوئی آیتوں کو شمار کرتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نمبر 6 ہے، سورت نمبر 64 اور آیت نمبر 6۔ ہر دوست جو ہے وہ اچھی طرح سے آیتوں کو ٹریس کرنے کا طریقہ سمجھے کہ قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید بعض حصہ قرآن مجید کا دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو آیتیں کا ٹریس کرنے سے پھر آسانی رہتی ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب کی بھی حضرت، یہ 5ویں آیت کے ساتھ شامل کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اے محبوب کی بھی حضرت، جو پہلے کافر گزر چکے ان کی اطلاع آپ کو نہیں آئی؟ استفہام انکاری ہے، یہ نہیں آئی ہے۔ جس میں یہ نفی کا جملہ ہو تو معنی مثبت ہوتے ہیں، استفہام انکاری۔ جیسے کہتے ہیں آپ کو میں نے کھانا نہیں کھلایا، محبت کھلایا، آپ کو میں اطلاع نہیں آئی، مطلب آئی۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی پہلے کے کافروں کی بات آپ کو نہیں پہنچی، بتایا کہ انہوں نے کفر کیا کیا تھا، انہوں نے چکھا کیا ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، بھئی وہ کافر اس وجہ سے ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال اس لیے چکھا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول دلیلیں لے کر کے آتے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے۔ یہ بشر جو ہے نا، یہ اس میں جنس ہے، یہ قلیل کثیر سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وقالوا ابشر یہدوننا، یعنی جو رسول دلیلیں لے کر ان کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ یا تو مثلنا کا لفظ نہیں ہے نا، ایک طبقہ کہتا ہے ہم تو نبیوں کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، صرف بشر کہتے ہیں۔ اب قرآن جی نے صرف بشر ہونے کا ذکر کیا۔ فقالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو کافر۔ اس کو کہتے ہیں فا سببیہ، یہ بتاتی ہے میرا ما قبل سبب ہے میرے ماں باپ کا۔ اس کا ما قبل کیا، اس سے پہلے کیا ہے، اس کا پریسیڈنگ جو کلاس کے سینٹینس ہے وہ کیا ہے؟ ابشر، قالوا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ اتنی تو بات ہے۔ اس کو یہ فا بتا رہی ہے ما قبل میرا سبب ہے، کس چیز کا؟ میرے ماں باپ کا۔ ماں باپ کیا؟ فکفروا، کافر ہو گئے۔ معلوم ہوا نبی کو بشر کہنا سبب ہے کافر ہو جانا۔ سمجھ بات؟ یہ بات جو میں نے کہی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتاب ہے تفسیر ساوی، سید احمد مالکی یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جلالین شریف کا بہترین حاشیہ ہے، میرے پاس وہ موجود ہے۔ اور اس پر انہوں نے یا فا تعقیبیہ یا فا سببیہ بتائی، یعنی تعقیبیہ تو یہ مطلب ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ میرا گزشتہ جو ہے وہ ایک کام ہے اور اس کے بعد انجام ہے، یہ تعقیب کی تعریف ہے۔ پہلے کام ہے بعد میں انجام ہے۔ کام کیا ہے؟ انہوں نے نبی کو بشر کہا، انجام کیا کہا؟ یا فا سببیہ ہے، ما قبل سبب ہے، ما بعد اس کا رزلٹ ہے۔ سبب کیا ہے؟ نبی کو بشر کہنا، رزلٹ اس کا کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب اس کو ادھر ملائیں کہ اس کی جماعت کے
اس کی قوم میں سے جو کافر تھے اور بڑے بڑے سردار تھے. ہاں یار امام بدر الدین زرکشی نے تفسیر میں ایک بات لکھی ہے. اختلاف الکلام میں بما يدل علیہ السیاق، یعنی کسی کلام کا اس کے موافق ہو جانا، کہ سیاق و سباق جس پر دلالت کرتا ہے. یہ جو الذین کفروا من قومہ ہے نا، الذین کفروا من قومہ، یہ دراصل علت بن گیا ہے ان کے یعنی ان کے بشر کہنے کا. معلومہ انگیخت کرتا ہے کفر کہ نبی کو بشر کہا جائے. اگر کفر نہ ہو تو نبی کو بشر کہنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ کیوں کہے؟ اپنے ابے کو کیوں نہیں کہتا وہ بشر؟ ادھر واقعہ تو بشر ہے. رہ جاتی ہے یہ بات کہ نبی خود کہتا ہے انما انا بشر مثلکم. نبی اپنے آپ کو بشر کہے یہ اور چیز ہے، تو بشر کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ نبی کا اپنے آپ کو بشر کہنا یہ اور چیز ہے، کسی کا نبی کو بشر کہنا یہ اور چیز ہے. جیسا کہ ملک کا ایک قرآن ہے، اوکے میں تو تم سب کا غلام ہوں بھائی، سب کا نوکر ہوں، لیکن انہی میں سے اٹھ کے ایک آدمی کہے میرے نوکر، یہ جو نہ بولے اس کے خلاف تک کا کیس دائر ہو جائے. اور اگر یہ حقیقت بھی ہو کہ نبی بشر ہے تو جس حقیقت میں بوئے حقارت آتی ہو وہ حقیقت کی تعبیر کرنا منع ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہو لیکن اس کا تعبیر کرنا منع ہے. مثلا مولوی حسین صاحب مدنی شیخ الحدیث دیوبند جن کا گزشتہ ماضی قریب انتقال ہوا ہے، وہ اپنی کتاب شاب ثاقب کے اندر لکھتے، میرے پاس کتاب موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے دنیا کے ادنا ترین جانور ہیں سب کا خالق ذات رب العالمین ہے، لیکن یہ سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر گندی چیزوں گھٹیا چیزوں کا نام لے کے خدا ان چیز کا خالق ہے، خدا اس چیز کا خالق ہے، یہ کہنا حرام. مطلب کتے خنزیر کا نام لے کے سمجھانا مراد نہ ہو، ویسے ہی وہ کہے اللہ تعالیٰ کتے کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے یہ حقیقت مگر تعبیر کرنا حرام. وہی سچائی ہے، پھر حرام کیوں کہ ابو حقارت. تو خدا کے بارے تو میں تمہیں یہ سمجھ آ گئی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ آئی. اگر کوئی حقیقت بھی ہو تو یہ جملہ تو کافر بولتے چلے آئے. یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 کہ فقالوا ابشر یأتوننا فکفروا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کافر ہونے کا سبب کیا ہوا، ان کا وبال امر چکھنے کا سبب کیا ہوا. کہا یہ اس وجہ سے ہوا ان کے پاس رسول آتے رہے تو رسولوں کی آمد کے موقع پر بجائے اس کے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے، وہ اس کے بالمقابل ان کو بشر کہتے رہے. کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہ کہنے سے وہ کافر ہو جاتے رہے. یہ سابقہ کفار کی ساری ہستی قرآن کی دنیا میں اسرار کفریہ ہے. اچھا اب اس پر ایک نگاہ اور دیکھو. سورہ اٹھارہ پارہ سورہ مومنون نکالی، سورہ نمبر 23. یہاں بھی یہ ذکر قرآن عظیم اس طرح کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. یہ آیت نمبر 24 ہے، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 24.
آپ کا وقت تو خرچ ہو رہا ہوگا، لیکن بات بڑی سمجھ والی ہے. آپ کو جب بھی کبھی کوئی نبی کا ذکر بشر کے حیثیت سے کرے گا تو قرآن مجید سے آپ کو مدد ملنی چاہیے. قرآن عظیم اس مقام کو بیان کرتا ہے جبکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بشر کہا انی خالقم بشرن، میں بشر کو بنانے والا ہوں، تو خدا کے کہے پہ ایک اٹھا اس نے کاپی کی. شیطان نے مخلوق میں سے پہلے نبی کو بشر کہا اس بنیاد پر کہ رب نے جو بشر کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا میں تو خالق ہو کے کہہ رہا ہوں، تو مخلوق کو کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو میری وہ پاور سے جو خدا ہونے کے لیے سے ایکسرسائز کروں. تو اگر وہ اچھا کام ہوتا تو پھر اس کو انعام ملتا، لیکن انعام ملنے کے بجائے لعنت ملی. اس کے بعد کا ذکر قرآن عظیم نے کیا وقال الملأ الذین ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ افلا تتقون. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم. تو ان کی قوم میں سے جو کافر اور سردار تھے، امیر تھے، امیر کافروں نے کہا، غریبوں میں کافروں میں سے بھی جو غریب کافر تھے وہ یہ جرم نہ کر سکے. امیر کافروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا آدمی. دور حاضر کے دانشور کہتے ہیں ہم نبی کو بشر کہتے ہیں لیکن اب تک کی غرض سے تو نہیں کہتے. اب دیکھنا ہے کہ لفظ بشر بنایا کس لیے گیا، لوگ کس غرض کے لیے استعمال کرتے رہے. قرآن کہتا ہے یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. معلوم ہوا کافر کی یہ تدبیر جو بشر کہنا ہے یہ فضیلت روکنے کی ہے. ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، کرے مصطفیٰ کی احانتیں، کھلے بندوں ان پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. کتنی صاف بات ہے. انہوں نے بشر کا حال میں پوچھا ہے کہ کیا مقصد تمہارا اصل میں کیا؟ کہتے ہیں یرید ان یتفضل علیکم، وہ تم سے بڑا ہونا ظاہر کرنا چاہتا ہے. معلوم نبی کی فضیلت جب روکنا مراد ہو اس وقت نبی کو بشر کہا. تو آل استعمال کے ہاں واضح کی وضع میں نہیں، بلکہ استعمال کرنے والوں کے ہاں استعمال کے طور پر اس کا استعمال بغرض حقارت ہوتا ہے. ان کا مقصد کیا تھا؟ فضیلت روکیں. تو کام وہ کرتے جو فضیلت روکنے والے کرتے رہے، تو یہ کس طرح مانا جائے کہ یہ فضیلت بڑھانے کے لیے کر رہے ہو؟ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اگلی بات یہ بتاتا ہے کہ اس پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد پھر ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخری. یہ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جن کے نام پر صورت آئی ہوئی ہے نا، پچھلی سورہ ہود جو پڑھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہ کے رحمت اس کے بعد ہم نے ایک نئی سنت پیدا فرمائی. فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اس نے آ کے وہی بولی جو نوح علیہ السلام نے بولی کہ خدا کے بغیر تو کوئی معبود نہیں، کس کو پوچھتے تم، ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم بالحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. یہ سورہ نمبر 23 ہے اور یہ آیت نمبر 33 ہے. نوٹ کرو، بہت واضح مضمون ہے. قرآن عظیم نبی کو بشر کہنے کی ہسٹری، نبی کے بارے میں بشریت کا اعلان کرنے والوں کی تاریخ بیان کر رہا ہے، لیکن ایک بھی ایمان والے کا نام اس میں نہیں بولے گا. معلوم یہ کام جتنے بھی کرتے رہے سارے بے ایمان ہی ہوتے رہے. امین. نبی اپنے آپ کو نبی ہو کے کہے وہ مستثنا ہے، خدا اپنے رسول کو بشر کہے خدا ہو کر وہ اس سے مستثنا ہے. مخلوق میں سے کوئی کسی دوسرے کو جبکہ وہ نبی ہو کہے سوائے کافر کے کسی کی تعریف.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک نئی سنگت انہوں نے پیدا کی، ان میں سے ایک رسول بھیجا جس نے یہ جا کے کہا کہ خدا کی بات کرو، ڈرتے نہیں ہو کیا؟ قال الملأ من قومه الذين كفروا، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کافر ہوئے تھے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ سینٹینس اتنا خوبصورت ہے نا، یہ سارے مضمون ایک نئی جان پیدا کر، اور جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا، کیا مطلب؟ یعنی نبی کو بشر تو وہ کہے جس کی قیامت میں جانے کی صلاح نہ ہو، جس کو یہ پتا ہے کہ جس کے محبوب کی حقارت کی باتیں کر رہا ہوں اس کے سامنے مجھے جا کے پیش ہونا ہے، وہ تو اس کے لیے تو صرف جوتوں کی برسات ہے۔ قیامت کا یقین ہو مجھے جانا ہو تو پھر نبی کے بارے میں یہ جسارتیں بھیجا کس طرح کر سکتا ہے؟ تو بھی بات سمجھ آ رہی ہے کیا وَقَسَمُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اگلی وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی طور پر لاکھوں پتی نہیں کروڑوں پتی، آج بھی دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے بدمذہب دنیا میں ہوں گے، آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے دولت مند ہوں گے۔ اطرفناہم فی الحیاۃ الدنیا، نبی کی گستاخی یہ غریبوں کا مذہب ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے غریب چیک کر کے دیکھ لیجیے کہاں غریبوں کا یہ مذہب ہے، کیونکہ یہ جھوٹا مذہب جو ہے یہ امیر بننے کے لیے کیا جاتا ہے، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ما ھذا الا بشر مثلکم، ان کا اللہ نے پہلے کفر ثابت کیا، قیامت کا منکر انہوں نے ثابت کیا، مالدار انہوں نے ثابت کیا، کفر، قیامت کا انکار، مالی خوشحالی، یہ تینوں چیزیں اکٹھی تو بم کی طرف پھٹی۔ کیا نبی کو کہا تمہارے جیسا بشر ہے، یار آگے تو جتنے کہتے رہے وہ تو کافر کہتے رہے، تمہیں یہ بلا کس طرف سے آ کے پڑی ہے؟ تم بتاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کے نام اعمال میں بتا سکتے ہو؟ کتنی صاف ستھری بات ہے بھائی، پورا قرآن ہے، درجنوں سے زیادہ مرتبہ بشر کا لفظ آیا ہوا ہے، لیکن آیا ہوا یا اللہ نبی کو بشر کہے یا نبی اپنے آپ کو بشر کہے، یہ تو دونوں محمود پہلے، اس کے سوا مخلوق میں سے کوئی کہے سوائے کافر کے بدلاؤ تو، لیکن قرآن کی چھت تمہارے جیسا بشر ہے، لیکن دلیل بشریت کیا پیش کی تمہارے جیسا ہونے کی؟ کہا یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو، جن چیزوں میں سے تم کھاتے ہو انہی چیزوں میں سے یہ بھی کھاتا ہے۔ یعنی دور حاضر کا دانشور جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسی دلدل میں آج سے کئی ہزار پہلے کافر پھنسا ہوا تھا۔ اس کو یہ شبہ کیوں گزرا تھا کہ میں سیب کھا لیتا ہوں نبی بھی کھا لیتا ہے لہذا میرے جیسا ہے، میں روٹی کھا لیتا ہوں نبی کھا لیتا ہے لہذا میرے جیسا ہے، میری بیوی ہے نبی کی بھی بیوی ہے لہذا میرے جیسا ہے۔ ارے پاگل تو دیکھ تو صحیح، ایک ماں کے پیٹ سے دو ہرن پیدا ہوتے ہیں، ایک گلے لالا کھاتا ہے مینگنیاں کر دیتا ہے، دوسرا گلے لالا کھاتا ہے کستوری پیدا کرتا ہے، ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہے۔ یار تو ہے صفحے انبیاء میں کوئی بتلا کہ نبیوں میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ کہے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے جیسے بشر ہے۔ یہ بولی تو کوئی نبی نہ بول سکا جو تو نے بول ڈالی ہے، پتہ نہیں خدا جانے تیرا کانٹ کرا۔ کیوں بھائی دلیل کیا پیش کی بشریت کی؟ کہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی چیز پیتا ہے جو تم پیتے ہو، جیسا تم ویسا یہ۔ آج جس کیچڑ میں ایک مسلمان پھنسا ہوا ہے، آج سے کئی ہزار برس پہلے اس میں کافر پھنسا ہوا تھا، تو معلومات ہوں کی منظر ایک ہی نظر آ رہی ہے، خدا نخواستہ۔ اچھا اس سے بھی آگے چلیے، دیکھو آگے انہوں نے وجہ پہ یہ بشر کہنے سے مراد ان کی کیا تھی؟ کہتے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر اپنے جیسے بشر کی تم نے اطاعت کی تو پھر تو تم خسارے میں چلے گئے، کیا فائدہ ہوگا؟ حاصل جو کچھ نہیں، تمہارے جیسا ہے تو تم تو کسی ترقی کے لیے کسی کی پیروی کرتے ہو، جو تمہارے جیسا ہے تو پروگریس نہیں۔ تو اس لیے نبی کے بارے میں بشریت کا پروپیگنڈا کرنا، اس کا مقصد لوگوں کو نبی سے روکنا ہے، نبی کی طرف لانا نہیں۔ اب یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تھا، اب اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر اس کے بعد ہم نے دو آدمی تیار کیے، ایک نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ان کے بھائی، دو شخصیتوں کو تیار کیا۔ تو جو انہوں نے تیاری پکڑی، الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، وہ دونوں شخصیتیں چلی گئیں فرعون کے پاس،
تو فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، ان کا ہم اپنے جیسے بشروں کی پیروی کریں، ان پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ اب پہلے نوح علیہ السلام، بعد میں ہود علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان تینوں کا ذکر کیا، لیکن بشر کس غرض سے ذکر کیا؟ انکار کی غرض سے۔ تو یہ بولی تو ساری منکروں والی تھی، یہ جملہ تو انکار کے لیے بولا جاتا تھا۔ کلمہ پڑھ کے تم کہ یوں بولتے ہو بھائی، یار دارا بودلو حب سکندر داشتن، دعوے دار تو صدیق اکبر کے کلمے والے ہو، لیکن بولی تمہاری وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی بولی تھی۔ کیوں بھائی آسانی سے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دعویٰ تو اس کلمہ شریف کے پڑھنے کا کرتے ہو جو صدیق اکبر نے پڑھا، لیکن بولی تمہاری وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بولی تھی، ہود علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے وقت کے کفار نے بولی تھی، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے وقت کے کفار نے بولی تھی۔ بولی کافروں والی اور دعویٰ ایمان والا، یہ بات ہماری سمجھ میں کسی دن نہ آئی۔ یہ تو بشر مثل تھا نا، یہ جو سورہ تغابن اور آیت نمبر 6 میں نے عرض کیا ہے، اس میں مثل کا لفظ نہیں ہے۔ یہ ساری کا حوالہ خاص طور پر یاد رکھیں، میرے پاس کتاب موجود ہے، وہ کہتے ہیں صرف بشر کہنے پر کفر کا فتویٰ تو نہیں ہے، اللہ امام صاحب نے دیا اور ثابت کر دیا، اور قانون اس کو مانتا ہے کہ یہ توجیہ درست ہے۔ اب وہ جو اپنا اصلی سبق تھا اس میں واپس آئیے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کی ہو کسی نے سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں سے کمینے لوگ ہیں سرسری نگاہ سے۔ یہ سرسری نگاہ کا تعلق جو ہے اتباع کے ساتھ، جنہوں نے وادی النظر میں، وادی الرائے میں، ان فرسٹ انسٹنس میں انہوں نے پہلی نگاہ کے ساتھ تیری پیروی کر لی، تو وہ کمینے ہیں جنہوں نے کر لی کہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے۔ ایسا آدمی جاتے جاتے ایمان لا سکتا، مان سکتا ہے۔ اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اہل ایمان کو کمینہ سمجھنا، کمزور سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، ان پڑھ سمجھنا، یہ پرانے وقت کے کفار کی پرانی عادت ہے۔ دور عادل کے جو نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کیوں نہ پکاریں؟ السلام علیکم ایھا النبی، تو نماز میں کہتے ہیں، تو نماز میں جب تک یا نبی نہ کہیں نماز نہیں ہوتی، تو ان کی بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر یہ بات شرک ہوتی تو نماز کے اندر کیوں شرک ہوتی؟ اور اس کی بات یہ جتنے بھی منکر ہیں اتحیات سے بھی یہی پڑھتے ہیں، حالانکہ اتحیات کی اور روایتیں ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ میں، شافیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں، حنفیوں میں اور غیر مقلدین میں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اتحیات سمجھی جاتی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ یا ایھا النبی، اس پر پوچھا گیا علماء سے کہ اگر علی النبی اگر پڑھ دیا جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا ہو جاتی ہے، یار جب ہو جاتی ہے تو علی النبی پڑھا۔ السلام علیکم ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی اگر کرے، کہیں نماز ہو جاتی ہے، فقہاء نے کہا ہو جاتی ہے۔ جب ہو جاتی تھی تو پھر یا کیوں کہا؟ ایک شخص کا بھی اس پر عمل نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ نے خود لکھا ہے کہ السلام علی النبی کہہ کے نماز پڑھے تو ہو جاتی، فتاوی رشیدی کا طرح ہے، لیکن جب ہو جاتی تھی تو پڑھی کیوں؟ انہوں نے کہا بیگانوں کی طرح پڑھو ہیں، جس نے بیگانے پڑھتے، میں سرکار کو امتی ہوں خود، میں کیوں نہ سرکار سے مخاطب ہو کے بات کروں؟ تو مسلمان کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس کا کلمہ پڑھا اس کو یا کہنے میں کیا دقت ہے؟ مجھے اللہ نے بلا کا کلمہ ہی پڑھ لیا۔ آج پوری دنیا میں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، سرکار کو نور سمجھنے والے ہیں، سرکار کو غیب دان ماننے والے ہیں، دور قریب سے مدد کرنے والا ماننے والے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اور جتنے بھی بدعقیدہ کہتے ہیں یہ کروڑوں پتی ہیں، یہ اربوں پتی ہیں، ان کے پاس بڑے کتب خانے ہیں، ان کے بڑے بڑے مینار ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کے بڑے بڑے پامفلیٹ ہیں، بڑے ان کی تصنیفات ہیں، بڑے کتب خانے ہیں، بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے۔ تو قرآن عظیم بتا رہا ہے کہ یہ نبیوں کو ماننے والوں کو کمینہ اور گھٹیا اور کم پایا اور سوسائٹی اور معاشرے میں گرا پڑا ہوا آدمی سمجھنا یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ نئی بات نہیں۔ کہتے ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ انہوں نے جاتے جاتے مان لیا، ذرا غور ہی نہیں کیا، یہ تھنکنگ کی بات ہے، اس پر غور کرنی چاہیے، بعد میں ماننا چاہیے۔ بے ایمان سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں امام جلال سیوطی لکھتے ہیں، عمر رشید نے لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر شام پر جا رہے تھے تو دوران سفر آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ان کی گود میں آ رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ صبح کے وقت ایک معاملے سے جا کے پوچھتے ہیں، پوچھا اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا تعبیر جب بتاؤں گا کہ تم وعدہ کرو جب تک اس کی تعبیر ظہور میں نہیں آتی کسی کو بتلاؤں گا، وعدہ نہیں بتا۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو سب سے آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان، اس کے ظہور کا وقت ہے، وہ جب پیدا ہوگا تو تجھے اس پر ایمان لینے کا بہت اول میں چانس ملے گا۔ اچھا، اب جس وقت حکم باری تعالیٰ ہوا کہ میں نبوت کا اعلان کروں، کہا یہ کون مانے گا، میں مکہ شریف کا ایک غریب آدمی ہوں، پیدائشی یتیم ہوں، اور ایک بیوہ کے ساتھ میری شادی ہوئی، 15 برس مجھ سے بڑی ہے، تو میں مکے کے رؤساء میں میرا شمار نہیں ہوتا۔ اگر آبادی سے باہر نکلو جو پہلا آدمی ملے اسے اسی سے کہو، آبادی سے باہر نکلے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر ایک بات کہتا ہوں، کیا بات کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب بتا دیجئے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ وہ سر ماننے کو پہلے مان، دلیل بعد میں، بات یہ رائے میں تو ہے نا، پہلے مان لیا، بعد میں کہتے ہیں دلیل لائیے، مجھے تسکین کے لیے بتا دیجئے، میں نے مان لیا، میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں، بس آپ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل است تو ہر شوت بے قیل و قال، آپ کا چہرہ ہر سوال کا جواب۔ اور امام بیزوری رحمۃ اللہ علیہ نے المحب الدنیا بالمنح المحمدیہ شمائل قرآن کی شرح، اس کے اندر لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو مہر نبوت دی گئی ہے، سرکار کو بھی دی گئی ہے، مگر سرکار کی مہر نبوت میں اور باقی انبیاء علیہ السلام کی مہر نبوت میں یہ فرق ہے، باقی ہر نبی کی مہر نبوت ان کے دانے ہاتھ پر ہوتی تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ کہا یہ کیوں تھی؟ کہا ہر نبی کے دانے ہاتھ پر مہر نبوت کے ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ جب اس پر نام لکھا ہوا تھا نبی کا اور اس کی لیگل ڈیزگنیشن لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، تو اس کی رسالت و نبوت کا ثبوت اس کے دانے ہاتھ پر لکھا ہوا ہوتا تھا، تو اندھا بھی ٹٹولے تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اتنا آرٹیفیشل گوشت لگایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا سچا رسول، تو اس کی رسالت و نبوت کی سچائی اس کے ہاتھ ملانے سے ہی واضح ہو جاتی تھی، تاکہ قیامت میں کوئی انکار کرنے والا انکار کرنے کا موقع نہ پائے۔ تو سرکار کے دانے ہاتھ پر انہوں نے کی یہ ضرورت نہ تھی، کہا دی اس لیے کہ باقیوں کو دی ہے اور سرکار کو نہ دی جاتی تو قدر شان لازمہ دی، لیکن دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، دانے ہاتھ پر نہ رکھی، کہ جو سرکار کا چہرہ دیکھ لینا اس کو پھر مور دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی ہے، آیت جواب ہر سوال مشکل از تو ہر شوت بے قیل و قال۔ رومی فرماتے ہیں تیرا چہرہ ہر سوال کا جواب، تیرا چہرہ دیکھنے سے مشکل حل ہو جاتی۔ تو اس وقت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول میں نے مان لیا، آپ ویسے کوئی دلیل نگاہ میں ہے تو بتا دیجئے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے میری نبوت اور رسالت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جاتے ہوئے تو یہ پہلی رائے سے مسلمان ہو جانا، نبی کا کلمہ پڑھ لینا، یہ تو کمال ذہانت ہے، اس کو کمینگی وہ بتا رہے۔ اب اس وقت جتنے ہم لوگ ہیں، ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں، ان کو وہ محدود چند جو صرف لمبی کاروں کے سہارے اور اپنے بینک بیلنس کے ذریعے اپنی سچائی منوانا چاہتے ہیں، کیا اس طرح کے وسائل فرعون کے پاس نہ تھے؟ اگر یہ بزرگی اور سچائی کی دلیل ہے تو فرعون کیسا ٹھہرا؟ اگر غربت یا معاشرے میں کم پائے گی کسی کی روحانی بلندی کو مانے نہیں ہے تو کیا حضرت ہم بلال حبشی کا حوالہ نہیں دے سکتے؟ عمار بن یاسر کا حوالہ نہیں دے سکتے؟ یونیورسٹی میں ایک سوال ہوا کہ جو چوٹی چوٹی کے مفسرین ہیں یہ سارے اوریجن کے اعتبار سے اکثریت ان کی غلاموں کی ہے، جو چوٹی چوٹی کے محدثین ہیں اکثر یہ غلاموں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ خود بھی غلام تھے۔ عمار بن یاسر چوٹی کے آدمی ہیں لیکن غلام تھے، غلام زادے تھے،
بلال حبشی چوٹی کے آدمی غلام غلام زادے تھے. اللہ حاضر کیا اس طرح بے شمار ہیں جو غلام تھے. یہ سوال اٹھا تو میں نے کہا تورات اور انجیل دونوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ہاں غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی. وہ غریب ہی اس پر پہلے اکٹھے ہوں گے اور یہ اس کی سچائی کی بڑی دلیل ہوگی کہ پوری دنیا کے سرمایہ ان کے سامنے الٹ دیے جائیں گے لیکن وہ اپنے نقطے سے پیچھے نہیں ہٹے. نہیں تو غریب آدمی کو پیسے ملے تو وہ کیا نہیں چھوڑ سکتا. پیسہ تو اس کا ایمان ضائع کر دیتا ہے لیکن وہ غربت ایسی عظمت والی غربت ہوگی کہ سرکار کے گردا گرد اکٹھے ہونے کے بعد اگر کروڑوں روپے ایک غریب آدمی کو بھی دے گے اس کو پھرانا چاہو گے تو وہ نہیں پھر سکے. یہ اس کی سزائی کی علامت. جب دونوں طرح کی طاقتیں خرچ کر دی گئیں کہ زور بھی خرچ کیا گیا اور زر بھی خرچ کی گئی, سب کچھ کے بعد قرآن عظیم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض بندگان وہ خدا ہے, بندگان خدا وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں. تو ان کی وہ غربت جو تھی وہ رنگ لائی اور وہ صداقت کی نشانی بن گئی. الحمدللہ ہم بلال حبشی کے پیچھے چل رہے ہیں. صدیق اکبر کبھی امیروں میں تھے لیکن کبھی غریبوں کی صف میں آئے. اور انتقال کے وقت آپ کا جو اثاثہ تھا وہ کیا تھا؟ بھئی تھوڑی سی زمین تھی, تھوڑے سے جو تھے, تھوڑے سے پیسے تھے. فرمایا کہ یہ آپ سے بانٹ لینا. تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم 3 بہنیں, یہ تیسری بہن کا حصہ ہے. ہاں یہ مستدرک حدیث لکھی. بس کیا کہ ہم تو 2 بہنیں, تیسری بہن کون سی ہے؟ ان کا اس وقت تمہاری ماں امید سے ہے اس کے ہاں بچی پیدا ہونے والی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے غلام جب جانتے پیٹ میں کیا ہے تو وہ کیوں نہیں جانتے, اس کا ایسے بالکل. لیکن آپ نے بیت المال کی طرف سے ایک باتھنگ ٹب, ایک اس کا باؤل اور ایک اونٹنی دودھ پینے والی. فرمایا یہ میرے جیتے جی جا کے بیت المال میں چھوڑ کے آؤ. یہ میرا ٹب بھی جو ہے یہ بھی چھوڑ کے آؤ اور یہ پیالہ جو ہے یہ بھی چھوڑ کے آؤ, کیونکہ میں حضور کا غلام تھا تو یہ بحیثیت غلام کی مجھے یہ سہولت ملی ہوئی تھی. تو یہ نہانے والا ٹب جو ہے یہ واپس کرو, تو پانی نکالنے والا پیالہ بھی واپس کرو, یہ اونٹی بھی واپس دے کر میری آنکھیں دیکھیں کہ میں اسلام کا کچھ لے کے دنیا سے نہیں جانا. جو چند مہینے آپ کو تنخواہ ملی تھی وہ بھی آپ نے بعد میں محنت کر کے پیسے کما کے وہ تنخواہ لی ہوئی واپس کر دی کہ میں تنخواہ نہیں لیتا, جو کچھ مجھ سے بنا ہے میں نے خدمت کی. کبھی امیر آدمی تھے, ان کے غالباً 60,000 درہم یا دینار ایک مرتبہ میں نے حساب لگایا تھا, جبکہ 3 دینار کی ایک گائے ملتی تھی تو 60,000 دینار تو ان کا کرنسی چل رہی تھی جو پیسے کی شکل میں تھی, اس کے علاوہ جو ان کی جائیداد تھی اس کے علاوہ تھی. تو آج کے اعتبار سے تو اربوں پتی سمجھیے. تو اتنے ہونے کے باوجود ایک وقت ان پر وہ آیا کہ ببول کے کانٹے انہوں نے پہنے تھے تو غریبوں میں آئے تھے. تو آل حق کو غریب کمینہ کم پایا سمجھنا یہ کفار کی عادت ہے. مسلمانوں آپ کا جو جوتے سی کے روٹی کھاتا ہے حلال کھاتا ہے اس کو عزت والا انسان سمجھو. جو کپڑے سی کے روٹی کھاتا ہے وہ اپنے محنت کر کے کھاتا ہے, حلال کماتا ہے, اس کو عزت والا انسان سمجھو. حجامت کر کے روٹی کھاتا ہے تو وہ ایک محنت کی قسم کا کام کرتا ہے, حلال کام کرتا ہے, اس کو عزت والا انسان سمجھو. دنیا بھر کے ناکارہ اور نکمے انسانوں کو بزرگ آدمی سمجھنا یہ اسلامی شعور نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. ہم تو تمہاری کوئی فضیلت تسلیم نہیں کرتے, ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں, معاذ اللہ سمجھتے. مگر یہ نبی کے بارے میں کفار کی بولی, کیونکہ اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے یہ سبق 27ویں آیت تک چھوڑیے. اس سے آگے جو آ رہا ہے وہ یہ کہ نبی کو غائب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا, نبی سے فرشتہ افضل ہوتا ہے یا نبی افضل ہوتا ہے, یہ بحث آگے اگلے سبق میں آنے والی ہے. وہ بھی تقریباً اتنے سے زیادہ کچھ وقت لے گی. اس لیے آج کا سبق غالباً آپ کو بشر کے بارے میں اچھی چھانبین ہو گئی ہے. اگر آپ یہ آیت بھی جوڑ لیں اور سورہ تغابن والی آیت نمبر 6 بھی جوڑ لیں اور سورہ مومنون کی جو 18 پارے میں آیات ہیں, پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں, پھر ہود علیہ السلام کے بارے میں, پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں, یہ 5 حوالے آپ اکٹھے کر لیں تو میرا خیال ہے آپ کو نبی کے بشر کہنے کے بارے میں معلومات کی کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. کم از کم آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے اور جو بھی آپ کے پاس بیٹھنے والا اس کو بھی آپ مناسب مواد دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا نبی اور رسول میں
عموم خصوص من وجہ اس کو کہتے ہیں، نہ عموم خصوص مطلق، یعنی رسول عام مطلق ہے، نبی خاص مطلق ہے۔ جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پہلوان اور انسان، ہر پہلوان پر انسان کا لفظ صادق آئے گا، لیکن ہر انسان پر پہلوان کا لفظ صادق نہیں آئے گا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول نبیوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن نبی رسولوں میں سے نہیں ہوتے۔ یہ ایک رائے ہے۔ اس میں اور فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکام شرعیتہ معہ کتاب متجدد او شرعیتہ متجددہ۔ یہ ابھی کی دیکھیں، ہم نے کبھی کتابیں یاد کی تھی، وہ الحمدللہ ابھی تک یاد ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ محنت کیا کرتے، وہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکام شرعیتہ معہ کتاب متجدد اور شریعتہ متجددہ، یعنی وہ ایک انسانی صورت رکھنے والی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، یا اس کی کتاب نئی کتاب ہوتی ہے، یا کتاب پرانی ہی ہوتی ہے جو سابقہ کسی رسول کی تھی لیکن شریعت اس کی نہیں ہوتی۔ یہ رسول کی طرح نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے رسول کی جو کتاب آئی ہوئی ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی تو ہارون علیہ السلام نبی تھے، یہ ان کے اس کتاب کی تبلیغ اور تدریس کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی تھے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، تورات زبور تو حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان پر نئی کوئی کتاب نہیں آئی۔ اس فرق کو بعض اہل علم نے تسلیم کیا ہے، بعض نے نہیں کیا۔ اس کو صاحب شرح عقائد نے لکھا ہے کہ بعض نے اس فرق کو تسلیم کیا ہے، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ 313 رسول ہیں سارے نبیوں میں، اور باقی سارے نبی ہیں 313۔ یہی وجہ ہے کہ جو بدری صحابہ میں فرسٹ کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ بھی 313 ہیں۔ اور 313 کی کیا فضیلت ہے جی حضرت 313 کی؟ یہ بات میں عرض کرتا ہوں، پہلے وہ رسول کے بات کو سمجھ لیں تاکہ ان کو سمجھ میں ذہن میں آ جائے۔ یہ فرق جو رسول اور نبی کے درمیان بتایا نا، اس فرق کو جو تسلیم کرنے والا طبقہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ 313 ہے رسول اور باقی نبی ہیں۔ اور وہ صوفیہ کا ایک مسئلہ بھی بیچ میں سے نکل آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 313 کے عدد کی فضیلت خدا جانے اور اس کا مصطفیٰ جانے، لیکن جو 313 یونٹ ہے مخلوق کی طرف جو فیضان آتا ہے سب سے زیادہ وہ رسولوں کی بات ہے۔ اور پھر رسولوں میں جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں وہ رسولوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان رسولوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ کی تعداد جو فرسٹ کیٹیگری کے صحابہ ہیں ان کی 313 ہے، باقی تو تعداد میں 1,24,000 سے کم و بیش ہے، اس لیے صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 سے کم و بیش بتائی جاتی ہے۔ صحابہ کی تعداد جنہوں نے دیکھ کے سرکار کا کرے ہوگا، تو وہ یونٹ اتنے نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ ہے۔ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے صحابہ میں مختلف کیٹیگریوں کے لوگ، جس طرح نبیوں میں رسول 313 کی حیثیت سے ممتاز ہیں، اس طرح 313 صحابہ کی حیثیت سے صحابہ میں ممتاز ہیں۔ تو ممتاز لوگوں کی نمائندگی ممتاز لوگ کرتے ہیں، اور باقی انبیاء علیہ السلام وہ ممتاز ہیں، مگر ہمارے مقابلے میں ان کی نمائندگی جو ہے وہ حضرت نبی کے رسول کے باقی صحابہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الابریز ایک کتاب تصوف کی سید عبدالعزیز دباغ مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، اور شیخ الازہر نے ان کو جمع کیا ہے۔ اس میں بتایا کہ 313 کی تعداد میں روزانہ غار ہرا میں اولیاء اللہ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو پوری دنیا میں باطنی نظام کو چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چند وظائف جو ہیں ان کی 313 تعداد ہے، اور مجھے بھی بعد میں پتہ چلا، پہلے وہ 313 پڑھتے رہے، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ 313 کیوں ہے۔
تو اس طرح وہ ایک فیضان کا نظام ہے، اس کو بھی خدا بہتر جانتا ہے کہ 313 خاص طور پر کیوں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی بھی عدد برابر آ جائے تو پھر ہر صورت میں یہ سوال ہو تو پھر آپ ان میں سے کوئی سا بھی عدد اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر 314 ہوتے تو بھی یہ سوال تو آپ کر سکتے تھے نا، 315 ہوتے تو بھی، پھر خدا تعالیٰ کسی ایک عدد کو منتخب کر لے، اس کی اپنی شان ہے، اللہ یہ تصویر رحمت پیشہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جیسے چاہے خاص کر لے۔ تو وہ خاص جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور برگزیدہ مخصوص لوگ ہیں ان کی تعدادیں یہ چلی آ رہی ہیں، اس لیے امت میں ان تعدادوں کو اولویت دی جاتی ہے۔ لیکن جنہوں نے اس فرق کو تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے، یعنی وہ ترادف ہے ان میں، ایک ہی معنی والے لفظ ہیں نبی اور رسول۔ اس سے زیادہ مواد جو ہے وہ اہل حق نے اس پر مہیا نہیں کیا کہ ممکن ہے کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل جائے، یہ جو ہمارے بزرگوں سے تعلیم ملی ہے اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس بحث نہیں پڑھتے، جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے ہم اس پر متفق ہیں، تو اس چیز سے زیادہ عقیدے کا بحث نہیں ہے۔ تو اس لیے باقی علم کے بارے میں جو ہمیں اطلاع نہیں ہے خدا کی سمجھ کرتے ہیں۔ اب سوال کیجیے، کوئی نہیں سوال؟ کفر تعویلی اسے کہتے ہیں کہ جو بات کہتا ہے اس میں ایک پہلو نکلتا ہو کفر کا،